अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई की है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं उनका जो बाइस बनने वाले नासिर है उनको निशाना बनाया है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद डील की चहमगोइयां हैं। PMLN के कुछ हल्के कहते हैं कि डील ऑफर हुई है, कुछ लोग इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। PTI के भी अपने जो भांत के ख्यालात हैं। तो इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव हुए हैं, बहुत सारी बातें करने को हैं। प्रोग्राम के दूसरे से इस पे बात होगी। आखिर में बढ़ती हुई आबादी, कुछ नए स्टैट्स शेयर किए हैं नादरा ने, बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही तशवीशनाक है। इस पे काबू कैसे पाया जाएगा, ये बहस तो कई डेकेड से हो रही है, लेकिन इस पे हम दोबारा एक और खास पहलू पे आज जो है फोकस करेंगे। आगाज करते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ अगर हम बात करें तो आज सुबह कार्रवाई हुई। 7 ठिकाने जो हैं वो तबाह किए गए और जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उसमें खोस्त है, पख्तिया है और जो नंगरहार है उनका इलाका, उधर ये बमबारी की गई है। और कहा यह जा रहा है, वजारत इत्तलात की जानिब से जो बाकायदा प्रेस रिलीज आई है वो भी हम आपके सामने पढ़ देते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलविस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजौड़ और बनू में कार्रवाइयां की हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में हालिया हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद TTP, फितना ख्वारिज और उसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। वजारत इत्तलात ने अपने बयान में करार दिया कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि दहशतगर्द कार्रवाइयां अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गई हैं। पाकिस्तान ने कई बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी नासिर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इकदाम करे। ताहम अफगान उबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान आलमी बरादरी से भी मुतालबा करता है कि वो अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दे कि वो दोहा मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करे ताकि खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ ISPR के मुताबिक अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से कता नजर बिला रियायत कार्रवाइयां की जाएंगी। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से मिले हैं। आज जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से क्या डिटेल्स शेयर की आपको बताते हैं। अपने लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कार्रवाई कर रहा है और वो कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर भी जारी हैं। इसी तरह ये कार्रवाई भी उसी तनाज़र में की गई है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर 7 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। 70 के करीब दहशतगर्द जिनके बारे में बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर की नेशनैलिटी पाकिस्तान की थी, वो मारे गए। अफगानिस्तान पर हमले का ऑप्शन मौजूद है और ये इंडिया से कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ ने, वजीर दिफा पाकिस्तान ने दे दिया था। जरा उनका बयान मुलाहिजा कीजिए। As the blessings of Afghan government, the Kabul government. In Afghanistan, we have almost all the franchises of terrorism at the moment because of the attitude and non-seriousness of the Kabul government towards curbing terrorism. We always have that option, and we can exercise that option. There is absolutely, we won't hesitate. पाकिस्तान बार बार वार्न करता आ रहा है कि या दहशतगर्दों को चूज करें या पाकिस्तान का इंतखाब करें। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपको सुनवाते हैं। अफगानिस्तान को कहा था कि आप दहशतगर्दों में और पाकिस्तान में एक चॉइस कर लें, तो अब अगर उन्होंने चॉइस जो है वो दहशतगर्दों का किया और अगर यही बात फाइनल हुई तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो एक वज़ किया जाएगा। मुश्तरक बॉर्डर पार से हमले रुक क्यों नहीं रहे, जबकि खास तौर पे 19 अक्टूबर 2025 को एक मुआहिदा हुआ था अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होगी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो वहां पर गए थे और ये मुआहिदे की हम आपके सामने तफसील दोबारा शेयर कर रहे हैं। और उसमें जो बीच में फैसिलिटेटर जो था उसका किरदार कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक ने अदा किया था और पाकिस्तान की स्टेट ने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। और उस मुआहिदे की जो बाकायदा तस्दीक थी वो तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद
جو ہیں افغان طالبان رجیم کے، انہوں نے بھی کی تھی اور بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے والے گروپس کو اب سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائر ظاہر محمود صاحب، حسن خان صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ جنرل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں تو یہ معاملہ جو بارڈر پار سے دراندازی کا ہو نہیں پا رہا، ختم ہو رہا، اور آج جو بتایا بھی ہے خاص طور پہ طلال چودھری صاحب نے، یہ پاکستانی لوگ ہی ہیں جو وہاں جاتے ہیں، ٹرین ہوتے ہیں، انہیں کو آج ٹارگٹ بھی کیا ہے۔ یہ جو افغان طالبان نے جب ایک دفعہ کمٹمنٹ دی کہ اب اس سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا جو معاہدے کے بعد، اس کے باوجود یہ رک کیوں نہیں پا رہا معاملہ، یہ تھم کیوں نہیں پا رہا؟ جی تھینک یو ویری مچ ماریا فار ہیونگ می، اور حسن صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیں پاکستان کا جو معاملہ ہے افغانستان طالبان کے ساتھ، وہ معاملہ ہے اس تحریک طالبان پاکستان کا جو ٹی ٹی پی ان کی سائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ابھی بی ایل اے بی آر ایز، یہ جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دونوں جو اور ان کی جو فرنچائزز سب فرنچائزز وہاں پر موجود ہیں، تو یہ بھی دے آر بینگ یوزڈ ایز کلائنٹس بائی دا پراکسی اسپانسر انڈیا۔ اور افغانستان کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ اپنی لاجسٹک بورڈنگ اور اس کے وہ پیسے لے رہا ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اکنامکس ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ اس کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ہمارا ایشو بھی صرف تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تھا، آلموسٹ دوحہ میں بھی کافی چیزیں کلوز ہو گئی تھی جی، بات چیت ہو گئی تھی اور میکنزمز ڈسکس ہو رہے تھے کہ اس کی مانیٹرنگ کیسے کریں گے، آبزرورز کون ہوں گے، کون سے ممالک کو دیکھیں گے کہ ٹی ٹی پی کو کیسے وہ ڈیل کریں۔ لیکن جب وہ باہر گئے، جب بھی بریک کرتے تھے، باہر جاتے تھے، تو پھر نئی انسٹرکشنز کے ساتھ واپس آتے تھے، اور وہ سارا کھیل جو ہے، تو اس سے پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی جو ڈورے ہیں وہ تو کوئی اور ہلا رہا ہے۔ تو اب میرے خیال میں نیٹ ورک اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ یہ آپریشن، وہ کہہ رہے ہیں نا ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر تو ایک ہی ہو گیا جی دونوں طرف سے۔ دس از اے کمپلیکس نیٹ ورک، پورا نیٹ ورک کی اپلیکیشن ہے۔ جو کنکلوژن میں نکالنا چاہ رہا ہوں اپنی بات سے کہ پاکستان از فیسنگ اے اسٹرکچرڈ وار بائی اے اسٹرکچرڈ پراکسی اسپانسر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا سیٹ اپ ان افغانستان کابل، جو کابل کو گورن افغانستان کے لیے نہیں کر رہا لیکن اس ٹیررزم میں اپنا رول ضرور ادا کر رہا ہے، اور یہ ان کو کلائنٹس کے طور پہ ان کو پاکستانی مل گئے ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں۔ فرکشن ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور پیس ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ورنہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ حسن صاحب اس پہ بہتر کمنٹ کر سکیں گے۔ تو یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے بیچ میں آپ کہتے ہیں جی کامیاب کیوں نہیں ہو، کوئی اسٹرکچرڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے، تو وہ پھر اس کو اسٹیٹس کرافٹ کے ذریعے چلاتی ہے، اسٹیٹس مین ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کی پالیسی ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ دیز آر نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کے بیہیویئر چینج، ان کے پرومسز، ہم نے تو خانہ کعبہ میں بھی ان کو بیٹھ کے پرومسز کرتے دیکھا ہے ان کے بڑے پرانوں کو، تو وہ انکار کر گئے۔ تو یہ تو لیکن جو پرومسز ہوتے ہیں یہ ایمٹی پرومسز اس لیے نہیں ہے حسن صاحب کیونکہ اس دوحہ معاہدے کے گارنٹرز تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا قطر بھی تھا، ترکیہ، پاکستان نے ان کا کیٹیگوریکلی وہاں پر شکریہ بھی ادا کیا، تو بہت سارے بیچ میں لوگ تھے جو مسالتی کردار ادا کر رہے تھے۔ اب سفارتی طور پہ اس وقت پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ آف کورس ہم جو اس کا جواب تو دیا جا رہا ہے اس کا اگریشن سے، لیکن لانگ ٹرم ڈپلومیٹک اس کا کوئی حل ہے اس وقت ایز وی اسپیک؟ شکریہ ماریا۔ دیکھیں، ایک تو جنرل صاحب نے جس سائٹ کی طرف اشارہ کیا، ایک تو وہ کنفرم ہے کہ یہ صرف افغان طالبان کو تو پیسے چاہیے اس وقت، اور وہ کہاں سے، ایک سائٹ پہ اگر وہ ریسنٹلی ایک لیٹر لکھا تھا ایک فارمر ملٹری آفیسر نے یو این کو کہ بعض ممالک جو ہے وہ ایک دہشت گرد سے دوسرے دہشت گرد کو مار رہے ہیں اور یہ غلط پالیسی ہے۔ اس کا اشارہ تھا ویسٹ کی طرف اور امریکہ کی طرف کہ امریکہ ویسٹ چاہ رہا ہے کہ طالبان کے ذریعے جو ہے داعش اور القاعدہ کو ٹارگٹ کرے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ طالبان خود جو ہے وہ یو این ٹیرر لسٹ میں ہے، یعنی وہ خود دہشت گرد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دہشت گرد سے آپ دوسرے دہشت گرد کو مار رہے ہیں؟ طالبان کے لیے یہ جو پراکسیز، یہ جو ٹیرر نیٹ ورکس ہے، یہ ایک قسم کی کرنسی ہے، اس کی جو یوٹیلیٹی ہے یا ان کی جو اہمیت ہے، دیکھیں افغانستان میں ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو جو سپورٹ کیا تھا، جو فارمر ریجیمز تھے یا خواہ مجاہدین تھے خواہ وہ ریپبلکنز تھے، ان کے خلاف یہ تاثر ہے کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا۔ اب طالبان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جتنے سخت ہو جاتے ہیں تو وہی جو ڈائسپورا ہے وہ ان کو سوشل میڈیا پہ اور انٹرنل ریکگنیشن کی طرف کہ طالبان تو بڑے یہ پاکستان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے تو کوئی افغانستان ان کی نظر میں پاکستان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا، اب صرف طالبان تو ان کے لیے یہ اب ایک کرنسی کے طور پر کام کر رہی ہے، نمبر ون۔
پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی اگر آپ دیکھیں ماریا، اس وقت پوری دنیا جو ہے اس پہ یونانیمیٹی ہے پوری دنیا میں کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا جو ہے یہ ایک ہب بنا ہوا ہے، خواہ وہ چائنیز ہے، خواہ وہ امریکن ہے، خواہ وہ رشین ہے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن کے جو 37 رپورٹ جو لاسٹ آئی تھی اس میں تو بڑی مطلب یہ کہ گرافیکلی کہا گیا تھا کہ کون سا گروپ کہاں پہ ہے اور کس گروپ کے ساتھ طالبان کی کیا ریلیشن ہے. اسپیسیفکلی یہ کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ طالبان کا بڑا امتیازی رویہ ہے، مطلب یہ کہ ان کو وی آئی پی کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں پاکستان سے اکتوبر میں ایک غلطی ہوئی تھی. پاکستان نے جب کابل پہ سٹرائکس کیے تھے، اس وقت بھی جو پاکستان نے جو سٹرائکس کیے ہیں، پاکستان نہ وہاں پہ ریجیم چینج چاہ رہا ہے، نہ پاکستان وہاں پہ کسی جیوگرافی میں انٹرسٹڈ ہے. پاکستان سول پرپز اس کہ ڈیٹر کرے ان دہشت گردوں کو. یہ مطلب کہ ایک پالیسی آف ڈیٹرنس ہے کہ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرے کہ یہ افغان سرزمین سے پاکستان پہ حملہ نہ کرے. صرف یہی ہے. اکتوبر میں یہ ہوا 2025 میں کہ پاکستان نے ڈیڈ لائن ڈرا کی ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا جو بھی حالات ہو. کیا ہوا کہ طالبان نے بڑا سمارٹلی گیم پلے کیا، قطر اور ترکی کو انگیج کیا، پاکستان سے قسم کی ایک سیز فائر کروا دی کہ پاکستان اس سیز فائر نہیں کرے گا. یہ پاکستان نے کہا ٹھیک ہے جی ہم قطر کو بھی انگیج کریں گے، ترکی کو بھی انگیج کریں گے. لیکن ان 4 مہینوں میں ماریا آپ دیکھیں پاکستان نے ٹوٹلی ڈی ایسکیلیٹ کیا تھا. پاکستان نے کوئی پیونیٹیو میجرز نہیں لیا ہے. لیکن دوسری سائڈ سے اسلام آباد میں حملے، بنو میں حملے، میران شاہ، موانا، پشاور، کنٹینیوسلی اس میں زیادہ مطلب ہے کہ انکریز دیکھا گیا ہے، کبھی نہیں دیکھی گئی ہے. اور اب جو آخر میں یہ تھا کہ جب سعودیز کو انگیج کیا طالبان نے، تو سعودیز نے لاسٹ ویک میرے خیال میں ان نے بھی ہاتھ کھینچ لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں پاکستان کی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یو کانٹ ٹرسٹ دیم ڈپلومیٹیکلی. دیکھیں ان نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا امریکیوں کے ساتھ، جتنے انہیں 5 یا 6 جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی مجھے کہ ایک بھی پورا کیا. یعنی اس وقت اگر آپ دونوں کی بات مانیں، مجھے سیگمنٹ کو یہاں سے بیٹھنا بہت شکریہ آپ دونوں حضرات ہے کہ ڈپلومیسی کا فی الحال دور تک نہ اس پہ ٹرسٹ ہے دونوں تمام ایکٹرز کے ایک دوسرے کے اوپر، نہ وہاں پہ اس وقت کوئی چانس ہے اور نہ ہی اس کی بھی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے. بریک پہ جائیں گے، جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے تھوڑی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے 2 اہم جو دلچسپ اکرنس ہوئی پاکستان کی سیاست میں، اس سے تو پہلی جو بات تھی وہ ڈیل کی باز گشت تھی. اور یہ گفتگو کو اتنا سیریس نہ لیا جاتا اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے خود اس کی طرف انڈیکیشن نہ دی ہوتی. ایئر وائز کے جو ہمارے نمائندے ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ان سے بھی جب گفتگو کی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو انہوں نے کہا جی 2 مرتبہ ڈیل آفر کی گئی. انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک مرتبہ علی امین گنڈاپور نے کوشش کی، ایک بار محسن نقوی نے کوشش کی، لیکن خان صاحب کی چونکہ طبیعت ایسی ہے تو وہ ڈیل پہ نہیں مانے. ذرا رانا صاحب کی زور گفتگو سنیں. کریڈیبل بات یہ ہے کہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان ضد کہیں یا ہٹ درمی، وہ راستہ نکالنے پہ آمادہ نہیں ہے. جو اس کی شرائط ہیں موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں جدھر میں بیٹھا ہوں. 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان. دوسرا کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ایک ملک سے، وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش تھی. عمران خان صاحب ان کے ساتھ پہلے راضی ہو گئے، اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. اس گفتگو کے فوراً بعد بڑی زور و شور سے اس کی تردید کی عطا تاڑر صاحب نے، یعنی انفارمیشن منسٹری کو خود یہ ٹویٹ کرنی پڑی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں. اب یاد رہے کہ کسی اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے اپنے سینئر پارلیمانی لیڈر کے بارے میں عطا تاڑر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. پھر جی کچھ دنوں بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے کچھ سیریز آف انٹرویوز ہوئے، اس میں سے ایک انٹرویو میں انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی توثیق کی کہ محسن نقوی نے کوششیں کی لیکن ہو نہیں پائی بات. محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی. پرلے کیمپ میں کین یو بلیو اٹ، آن ایئر کہہ رہا ہوں، حلف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے.
اس دوران آصف علی زرداری صاحب نے جو کچھ بیانات دیے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جیل کے حوالے سے انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس ایسے دیں کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, ہم نے تو بڑی جیلیں کاٹی ہیں, مردوں کی طرح جیل کاٹیں, عورتوں کی طرح رونا بند کر دیں. زرداری صاحب اس ہفتے کافی غصے میں بھی نظر آئے اور انہوں نے کافی زیادہ جگہ پہ جا کے پرجوش تقاریر بھی کی. ان کے غصے کی کیا ریزن ہے, یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے, لیکن پہلے آپ کو ہم سنواتے ہیں انہوں نے کہا کیا. جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو. اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو, میں جیل میں ہوں, خدا کا خوف کرو. تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو, جیل کاٹو, مردوں کے لیے کاٹو. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں, مظہر عباس صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. رانا صاحب آپ سے اس لیے آغاز کرتی ہوں کہ یہ جو دونوں سٹیٹمنٹس ہیں, رانا ثناء اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, عطا تارڑ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. دونوں میں سے کس کی بات درست ہے؟ پی ایم ایل این کے اندر ہی ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک سمجھدار, ایک بہت زیادہ رسپانسبل شخص, ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہر لفظ کو کس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے, اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے. تو درست کون کہہ رہا ہے دونوں میں سے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن اپنے انٹرویو کی تردید کی. بے شک وہ آپ کے ایئر وائی پہ چلا تھا اور اس کی وضاحتیں بھی کر دی انہوں نے, آپ نے اور ہم نے بھی سنی. عطا تارڑ صاحب نے بالکل اسی رات کر دی تھی. اور یہ ان سب کا سیاسی لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. میں تو آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کئی دفعہ آن ایئر کر چکا ہوا ہوں. جب آرمی چیف گنڈا پور, بیرسٹر گوہر اور باقی ایک سیاسی جماعتوں کی ساری بیٹھک ہوئی تھی پشاور میں, اور اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہوئی تھی, تو عمران خان نے ٹاسک دیا تھا بیرسٹر گوہر کو بات چیت کرنے کا. اب یہ میں اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر, یہ تینوں گئے تھے, اور یہ اس وقت گئے تھے جس سے 1 ہفتہ پہلے بیرسٹر گوہر ملے تو سلمان اکرم راجہ نے تنزیہ بیان دیا تھا یہ کرنل لوگوں کو ملوا رہے ہیں. اور اگلے ہفتے یہ تینوں گئے اور بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے کہا جی کہ جو آپ نے میرے ذمہ ٹاسک لگایا تھا, اور یہ نومبر 24 کے بعد, کافی عرصے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ پھر کام شروع ہو گیا نا. ایک تو ڈیل وہ تھی نا جو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے کہ ایک بندہ ہم دیں گے, ایک بندہ آپ دیں, اور یہ 4-5 لوگ ہیں, ان میں سے لیں. سب سے پہلا نام لیا انہوں نے محسن نقوی کا, اور عمران خان چھت پہ لگے. انہوں نے کہا کیسے نام لے سکتے؟ انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ وہ کرتے ہیں. مجھے جہاز دیا جب 24 نومبر کو بشرا بی بی آ رہی تھی, میں ٹیکسلا اٹک کے بیچ میں اترا اور علی امین کو میسج کیا, لیکن بشرا بی بی نہیں ملی تھی. اس پہ خان صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. تمہیں کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو آپ نے ٹاسک دیا تھا. انہوں نے کہا اچھا بس آپ بات کریں گے تو میرے سے کریں گے. اور اس کے بعد خان صاحب نے 2 ہفتوں بعد دیا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بالکل بات نہیں ہوگی. پھر 2 ہفتے بعد کہا کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, تو مجھ سے کریں, میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا. یہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ ان کے آ چکے ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر نے باہر نکل کے ان کو سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر سے کہا تھا ڈیوڑی میں کہ مجھے تو تم طے کر کے گئے تھے کہ میں بات کروں گا اور تم میرا ساتھ دو گے, تو اندر کیوں نہیں بولے؟ تو انہوں نے کہا خان کا رویہ دیکھا تھا, ہم کیسے بات کرتے. انہوں نے کہا اچھا پھر آج تمہارا نام کس, پچھلے ہفتے تم نے میرا نام دیا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں اور یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. لہذا میں نا یہ سچے میاں والی کہانیاں نا, یہ سیاستدانوں کی انٹرویو دینا, پیچھے ہٹ جانا, یہ بڑی دفعہ ہو چکا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ نے کوئی اس میں فیل ہی نہیں کیا کہ میں نے کل کیا کہا تھا, اور اگلے دن وہ سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ گئے ہوئے تھے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ علی امین بہتر پہ مسلسل چینلز پہ آ کے اور انٹرویو دے رہے تھے. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے. اس نے دیکھا سہیل آفریدی نے اور اس کے ہم نواؤں نے اس کی وزارت اعلیٰ چھینی تھی, اس کو اب سمجھ آیا کہ اس وقت سہیل آفریدی کمزور وکٹ پہ ہیں, وہ آ کے اپنا کام کر گئے. اس پہ یار لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کہا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آگے بول رہے ہیں, اور سارے بڑے اچھے سینئر اینکرز جو کسی کے کہنے پہ بھی انٹرویو نہ کریں, وہ لوگ انٹرویو کرنے گئے ہوئے تھے, ان کی ساکھ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی. میں نہیں سمجھتا جرنلسٹوں کا کام ہے, وہ پہنچے ہیں نا جا کے علی امین کے پاس, کوئی مغوی تو نہیں تھے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی سے نکالے گئے تھے وزارت اعلیٰ سے, اور گھر جا کے بیٹھ کے کبوتروں کا شوق پورا کر رہے تھے, فیملی کے ساتھ تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاستدان اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, ان کی کوئی اپنی اس کے پیچھے جو ہے ایک ریزن ہے. پرانا کام ہے, یہ پرانا کام. اس کو اتنا سیریسلی نہ لے, مطلب کوئی اگر کہے اور اگلے دن وہ بیان سے پھر بھی جائیں پھر بھی سیریسلی نہ لے,
ये होता है पाकिस्तान की सियासत में, ये आपकी असेसमेंट है ना इस पे? मजहर अब्बास साहब, ये कब नहीं हुआ? हाँ नहीं, लेकिन ऐसे वक्त पे आके स्पेसिफिकली 3 दफा गिनवाना कि बाहर से एक वफ्त आया, फिर एक बार मोहसिन नकवी साहब ने, तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली बताया था, वो पार्टी प्रेशर की वजह से अगले दिन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए ना, वफूद पे अगर बात करेंगे ना, वफूद तो बेशुमार आए, कोई इमरान खान की तरफ से बात करने आया, कोई कहीं से आया, इमरान खान उनसे मिलते रहे ना, बाकायदा उनको मैसेजेस देते रहे। वो तो बात ठीक है, मैं समझना चाह रही हूँ पे मीटिंग इमरान खान, राना सनाउल्लाह साहब ऐसी बात क्यों करें, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही थी। मजहर अब्बास साहब, इस हफ्ते सदर जरदारी हमें बहुत गुस्से में नजर आए, खासतौर पे इमरान खान साहब की जब जेल से बाहर आने की, मैं ये नहीं कहूंगी इम्कानात थे, लेकिन चले इस हिसाब से एक गुफ्तगू चल पड़ी कि जी शायद अडियाला से शिफ्ट भी किया जा सकता है, तो जरदारी साहब का गुस्सा कहां से आ रहा है? शुक्रिया मारियम, मुझे लग ये रहा है, मैं बिल्कुल 100% अथॉरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जरदारी साहब की जेल के हवाले से जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बहुत ही इस तरह की मैं समझता हूँ कि बिलो द बेल्ट चीज आई थी सोशल मीडिया में, और ऐन मुमकिन है कि ये उसका रिएक्शन हो। एक चीज याद रखें कि जरदारी साहब कभी भी एक बहुत अच्छे मुकर्रर नहीं रहे जलसों में खास तौर पे, और इसीलिए उन्होंने अपना रोल इवन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में ही चेंज कर लिया था। शुरू में उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपना एक उस तरह का रोल बनाए, बट सबको पता है कि इज नॉट अ वेरी गुड ओरेटर। ये रिएक्शन मुझे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी चीज लग नहीं रही कि जिसकी वजह से वो इस तरह रिएक्ट करेंगे, खासतौर पे वो टारगेट करेंगे इमरान खान की जेल को, क्योंकि उनकी जेल को टारगेट किया गया था। तो ये नहीं, मजीद साहब, मेरा ख्याल है अगर टाइमलाइन हम देखें तो पहले ये बयान आया है, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उनकी जेल को टारगेट किया, ये टाइमलाइन कुछ ऐसी है। उनको किसी अब उसमें देखिए दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर कोई बातचीत चल रही है किसी स्टेज पर, कोई मैसेजिंग हो रही है, तो वो क्योंकि अदरवाइज तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को कोई पीटीआई से सच थ्रेट नहीं है। इवन अगर एक मिनट के लिए ये भी सोच लिया जाए कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, फर्ज करें इमरान खान रिहा हो जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में क्या थ्रेट है इमरान खान? कोई भी नहीं, कोई चैलेंज नहीं। मैक्सिमम चीज हो सकती है कि कराची में कोई चीज हो सकती है। तो मुझे इसलिए ये चीज थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस जो है वो लगी कि उनके बयान की, और मैं समझता हूं कि उनको इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है। पहली चीज ये कि जिसने खुद जेल काटी हो वो दूसरे की जेल काटने को कभी भी इस तरह वो नहीं करेगा, बल्कि एक तरीके से उसकी हमदर्दी होती है उससे, चाहे वो 1.5 साल की जेल हो चाहे 12 साल की जेल हो। और 1.5 साल की जेल में इमरान खान एक दिन भी, ये उनकी आई से पहले एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए। याद रखें कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश पे कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई दरखास्त नहीं दी इस तरह की, ना ही उन्होंने बनी गाला शिफ्ट होने की कोई दरखास्त दी इस तरह की। तो 1.5 साल उन्होंने जेल तो काटी है, और उन्होंने अपने बहुत से उन तनकीद करने वालों को गलत साबित किया कि वो ये एक हफ्ते भी जेल नहीं रह सकते और बिल्कुल जेल नहीं काट सकते, तो जेल तो काटी है उन्होंने। अब वो 1.5 साल की और आगे कितनी होगी किसी को नहीं पता। तो लेकिन ये बयान मेरा ख्याल है एक ऐसे साहब को नहीं देना चाहिए था जिन्होंने खुद जेल काटी हो, और फिर औरतों के हवाले से बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी की तो सबसे ज्यादा औरतों ने जेल काटी है, और सिर्फ जेल ही नहीं काटी, शाही किले जैसे हुकूमत खानों में रही हैं पीपल्स पार्टी। और इवन आज भी देख लें आप कि पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर खवातीन को देख लें, भी ईमान माजारी को, तो ये कहना कि औरतों की तरह रो रहे हैं, ये बजाते खुद एक बहुत ही मेरा ख्याल है हतक आमेज। और शायद ये मैं राना साहब से ही पूछूंगी। तो राना साहब, ये आप जरदारी साहब का जो बयान है ये वैसे ही समझते हैं कि भाई चूंकि कोई पीछे गुफ्तगू के कोई आसार पैदा हुए तो जरदारी साहब ने स्टेट पे, क्योंकि वो भी वैसे लूज टॉक करते नहीं है, वो एक एक लफ्ज को सोच के चबा के फिर वो गुफ्तगू करते हैं। ऐसे में ये बयान सामने आना क्या किसी बात का गुस्सा है, किसी बात की नाराजगी है, पीछे कोई बिहाइंड द सीन्स ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे वो अनईजी है? मारिया, एक तो मदर साहब 1.5 साल कह रहे हैं, 2.5 साल हो गए इमरान खान को मेरे सामने जेल के अंदर। वो शायद मैं तो जरदारी साहब ने 1.5 साल कहा था ना, क्योंकि हाँ 1.5 साल जरदारी साहब ने कहा, लेकिन दायरा 2.5 साल का है। और जरदारी साहब सोच समझ के बात करें या ना करें, उन्होंने 3 साल का ताना भी दिया था, और फिर
کچھ عرصے کے لیے خود پاکستان سے ان کو جانا پڑ گیا تھا جنرل راشد کے لیے. جذبات میں بھی آتے ہیں لیکن یہ سیاستدان لوگ ہیں, ضد اس طرح کی نہیں ہے. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی مل لی ہے. آپ مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی کو دیکھیں کہ عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا, اور جب ان کی پارٹی کے لوگ ابتلا میں ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے سب نے بازو کھول کے ان کو سینے سے لگایا, ان کے لیے ساتھ کھڑے ہو گئے. سیاست بہرحال اسی چیز کا نام ہے جسے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ ٹوٹا نہیں, لیکن اس نے ڈٹنے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے اپنے میسیجز دے کے مولانا فضل الرحمان سے بھی مدد مانگی, ادھر سے بھی مانگی, لیکن فوج سے مدد چاہنے کے باوجود نہیں مل رہی کیونکہ فوج کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی. یہ جتنے باقی سیاستدان ہیں انہوں نے براہ راست فوج سے لڑائی نہیں لڑی, بلکہ جب بھی جیل میں گئے ان کے کانٹیکٹ رہے, ان کے ساتھیوں کے رہے, اور یہ اپنی اس کو ڈیل کہیں, اسے سیاسی راستہ کہیں, واسطہ کہیں, اور اپنے لیے راستے نکالے. یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. سب نے اپنے اپنے دور میں مختلف ادوار میں یہ کام کیا. عمران خان کا المیہ یہ رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل جھکانا چاہتے تھے, وہ نہیں جھکانے میں کامیاب ہوئے. جب آزاد تھے اور وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے تو جنرل باجوہ کی جو بلیسنگ تھی اپنی ایکسٹینشن کے لیے وہ ان کے کام آئی کہ یہ پاپولر لیڈر بن گئے, ورنہ 10 اپریل کو یہ سب سے ڈاؤن نیچے موجود تھے. ان کے لوگ ان کو اسی لیے چھوڑ رہے تھے کہ ان کے ٹکٹ کا کوئی معیار نہیں رہ گیا تھا کہ سیاسی طور پہ کیا بچے گا. آج بالکل معیار موجود ہے, لیکن یہ بالکل اس طرح پوتر کر دینا کہ جی وہ بالکل نہیں ڈیل مانگ رہے. ڈیل مانگنے کی لینے کی انہوں نے بھی ساری ٹرائیاں کی, انہوں نے نہیں مل رہی. میں نے منگل کو ٹویٹ کیا خود, اور میں نے لکھا کہ میں بہت ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ان سارے معاملات پہ کام کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں, اور مجھے یہ جواب ملا کہ عمران خان کی پوزیشن جنوری 2024 میں جو سزائیں ملی انہیں وہاں پہ کھڑی بھی ہے. اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہے, اور پی ٹی آئی قابل قبول ہو جائے گی. اگلا میں بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان سائیڈ پہ ہوتے ہیں, پی ٹی آئی ان کے لوگ چھوڑتے ہیں, چھوڑے نہ چھوڑیں, یا عمران خان کسی ایسی ڈیل پہ چلے جائیں کہ وہ خاموش رہ جائیں گے, جو سب سے پہلے مراد سعید نے کہی تھی اٹک جیل کے شفٹ ہونے کے 2 مہینے کے بعد دیا تھا جب عمران خان آ گئے ہوئے تھے شاید اڈیالہ جیل میں, کہ یہ وہاں پہ بھی آفر ہوئی تھی. تو یہ انہوں نے نہیں لی تھی. تو یہ آفر وہ جب لیں گے اور پھر اگلے اعتماد کریں گے. یہ باہر جانے کی آفر قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس معاملے سے سرنڈر کرنا ہوگا جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف فوج مجھے گود میں لے لے تو میں سب کچھ کر جاؤں گا, کھیلنے کو چاند دوبارہ مل جائے تو میں سب کچھ کر جاؤں گا. نہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں سیاستدان ہے, ٹھیک ہے, نروز مضبوط ہیں ان کے, لیکن ڈیل وہ بھی چاہ رہے ہیں اور کئی دفعہ چاہیے, نہیں ملی اور براہ راست ڈیل عمران خان صاحب چاہتے ہیں, ان کو مل نہیں رہی ہے. جی آپ کے اس پہ خیالات؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو سب نے ٹارگٹ کیا, کس نے نہیں کیا؟ بے نظیر بھٹو کو جب 6 اگست 1990 کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے ڈائریکٹلی ملٹری انٹیلیجنس کا نام لیا تھا. نواز شریف صاحب کس کو ٹارگٹ کرتے تھے؟ ڈائریکٹلی جنرل مشرف کو ٹارگٹ کرتے تھے. تو کون ہے کہ جس نے ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کیا؟ پرابلم یہاں عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا حال ہے, عمران خان کو بہت زیادہ توقع تھی تحریک انصاف سے, کہ بہت زیادہ لوگوں سے توقع تھی کہ وہ نکل آئیں گے بڑی تعداد میں. وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں عرب اسپرنگ تھا کیا تھا, وہ توقعات پوری نہیں ہوئی. اور تحریک انصاف جس طریقے سے جو ہے بکھری ہے, اور جس طریقے سے اس وقت کوئی بات کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو تحریک انصاف کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس سے بات کی جائے. تو یہ جو سچویشن ہے میرے نقطہ نظر سے یہ عمران خان صاحب کے لیے کافی ڈسٹربنگ ہے, اور سیاسی طور پہ انہیں یہ ضرور ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان سے ایسی بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں. صحیح. اور خود تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے کہ تحریک انصاف کی جو انہوں نے ٹیم تیار کی وہ ایسی ناقص ٹیم تھی کہ جو جب مشکل وقت پڑی ہے تو وہ ٹیم کہیں نظر نہیں آ رہی. تو ٹیم جو ہے وہ ڈیلیور کر ہی نہیں پا رہی. اس وقت تحریک انصاف جو ہے کسی بھی ڈیل کے حوالے سے گفتگو کرنے اور اس چانس کو کیپٹلائز کرنے کی سیاسی پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور نادرا کی طرف سے جو کچھ بڑے ہی تشویشناک فگرز شیئر کیے گئے قومی اسمبلی میں, وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. نادرا نے وزارت داخلہ میں کل کے روز ایک رپورٹ پیش کی ہے, اور وہ رپورٹ پیش کی ہے پاکستان کی مجموعی آبادی کے حوالے سے, اور کچھ اس میں بڑی ڈسٹربنگ باتیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں فی الحال نادرا کے ڈیٹا بیس کے مطابق اگر ہم آپ سے بات کریں تو کوئی تقریباً 22 کروڑ 70 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں. اس میں جو ڈسٹربنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ 3 کروڑ 19 لاکھ جو بچے ہیں
वो फिलहाल रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये नादरा कह रहे हैं। मौजूदा आबादी के रुझानात के हवाले से बड़ा एक दिलचस्प आर्टिकल लिखा पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री डायरेक्टर ज़ेबा सत्तार साहिबा, और उस आर्टिकल के मुताबिक मुल्क में अब इस बहस का खात्मा हो गया है कि तेज रफ्तार आबादी में इजाफा मईशत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, क्योंकि इस दौरान हम मुमकिन तौर पर अरबों डॉलर के GDP से महरूम रहे हैं, हजारों माओ और बच्चों की अमवात का सान्या झेला और फीकस आमदनी में कमी देखी। ये सब वो कीमत है जो हमने मजबूत आबादी पॉलिसियों और तेज रफ्तार आबादी में इजाफे की शरह कम करने के इकदाम ना करने की वजह से अदा की है। सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा आबादियाती रुझानात के तहत पाकिस्तान के लिए मौशी तरक्की और खुशहाली अब नामुमकिन है, क्योंकि बुलंद शरह पैदाइश और आबादी में तेज इजाफा पहले ही कमजोर मौशी तरक्की को मजीद कमजोर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में गुर्बत और आमदनी में अदम मुसावात बढ़ रही है। इस बात के भी वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल घराने, जिनमें ज़ेरे कफालत अफराद ज्यादा होते हैं, कम बचत करते हैं, तालीम पर कम खर्च करते हैं और कम मेयारी खुराक इस्तेमाल करते हैं, आबादी में इजाफे के साथ हम आहंगी रखने के लिए नौकरियां पैदा करना जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई बेरोजगारी और हर साल लेबर फोर्स में शामिल होने वाले लाखों नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की महदूद सलाहियत ने इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। आबादी में इजाफा महज एक रुकावट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए वजूदी बहरान बन चुका है। लिहाजा ज़मीन में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हमारे तमाम हमसाये ममालिक खुसूसन बांग्लादेश ने आबादी कंट्रोल करने के लिए वाज़ेह और बामकसद इकदामात किए हैं। तो फिर बांग्लादेश ने सब कुछ कैसे किया? वहां पर भी लोग मजहबी रुझान रखते हैं, वहां भी मोर और लेस एक शेयर्ड DNA है, तो ये कैसे अचीव किया जी उन्होंने? ये DW की एक रिपोर्ट आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो घर घर मुहिम चलाई और हजारों तरबियत याफ्ता लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खवातीन के पास जाकर खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों के बारे में आगाही फराहम की और मवाद पहुंचाया। फिर खवातीन को बाख्तियार बनाया। तालीम और मुलाजमत के मौके मिलने से खवातीन की शादी की उम्र में इजाफा हुआ और वो खानदानी मनसूबाबंदी के फैसले करने में ज्यादा खुद मुख्तार हुई। सरमायाकारी और मनसूबाबंदी भी एक वजह है। हुकूमत ने खानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्रामों में भारी सरमायाकारी की और तवील मुद्दती पॉलिसियां अपनाई। गैर सरकारी तंजीमों का भी इसमें किरदार है और सरकारी इदारों के साथ साथ NGOs ने भी आबादी को कंट्रोल करने की मुहिम में बढ़ चढ़ कर वहां हिस्सा लिया। DW के मुताबिक इन इकदामात से बांग्लादेश में पैदाइश की शरह फी खातून 7 बच्चों से कम होकर 2.1 बच्चे तक पहुंच गई। ये तकरीबन यूरोपीय औसत के बराबर है। इसमें जो की ऑपरेटिव वर्ड है वो ये है कि उन्होंने खवातीन को मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बनाया, उनके घरों में रोजगार पहुंचाया ताकि उनको घरों से निकलना भी ना पड़े। और ये जो बांग्लादेश में हम तरक्की देखते हैं ये वहाँ की खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के नतीजे में हुआ है और आबादी को कंट्रोल भी ऐसे ही किया। प्रोग्राम के जैसे में डॉक्टर साइमा जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, पॉपुलेशन कंसल्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा। हम बचपन से बात सुन रहे हैं, आबादी को कंट्रोल करना है, आबादी में बच्चों को पैदा करने के दरमियान में जो वक्फा है उसको बढ़ाना, ये हमारे बचपन के स्लोगन्स हैं। अब हम मिड लाइफ में आ गए हैं, एक नस्ल और जवान है, एक और नस्ल और जवान हो रही है। इस दौरान 2 नस्लें जो हैं हम उनको ये समझा नहीं पाए कि आबादी जो है उसमें को कंट्रोल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। मारिया, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और नाज़रीन को भी, और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको वक्तन फ़वक्तन नहीं बल्कि अब हर वक्त हर प्रोग्राम में डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त मसला जो है ना, जो सब मसाइल की जड़ है वो पॉपुलेशन है। और ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, जिस तरह आपने कहा कि हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन और कान शायद हमारे जो हम सुन रहे हैं वो पक भी गए हैं, लेकिन हमें अब सोल्यूशंस की तरफ जाना है। ये इस टाइम से हम गुजर चुके हैं कि जी ये आबादी हमारा बड़ा मसला है नहीं है, इट्स डन, इट इज देयर। लेकिन अब इसमें हुकूमत के साथ साथ जहां हमारी बहुत सी NGO सोसाइटीज वर्क कर रही हैं, अब आगे बढ़कर जो अवाम है हमारी, उसको रियलाइजेशन और उसके अंदर ये बावर कराना कि ये वाकई ही कितना बड़ा मसला है और अवाम की कोऑपरेशन के बगैर ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली अचीव नहीं कर सकती, जो हमारे टारगेट्स हैं जिनको अब हमने ऊपर के लेवल से नीचे लेकर आना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बहुत से ऐसे नंबर्स में टॉप कर रहा है जहां हम नहीं चाहते हैं। और ये आबादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बच्चों की तादाद बढ़ रही है। मैं अभी आपको बल्कि तमाम नाज़रीन को बता चाहूँ कि वर्ल्डोमीटर पे आप जाएं और हर 5 सेकंड के बाद पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है। रोजाना 14 से 15 हज़ार
کی تعداد کا اضافہ پاکستان کی آبادی میں ہو رہا ہے. یہ تو سینسس کی بات ہم 24 کروڑ سے کرتے ہیں. اس وقت ہم 2026 میں اگر آپ جائیں گے تو ہم آلریڈی 25 کروڑ اس کے مطابق کراس کر چکے ہیں. ہماری جو آبادی بڑھنے کی رفتار ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ، دنیا میں سب سے تیز ترین آبادیوں میں جو ہے وہ ہم شامل ہیں. اور اس کے علاوہ اس آبادی کے جو ایفیکٹس ہیں وہ صرف آپ اور میں تو گزر کے اسٹیج پہ پہنچے ہیں، لیکن جو فیوچر ہے پاکستان کا اس وقت 79% کے قریب جو ہماری پاپولیشن ہے نا وہ 40 ایئرس سے نیچے ہے. یوتھ، اس کو ہم کیسے اپرچونٹیز دیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ تو یوتھ کی انرجی اتنا بڑا ہمارا پاورفل خزانہ ہے، لیکن ہم اس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ نہیں کر پا رہے. ہونا کیا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ جو آپ نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، ہم بار بار اس کو ہم دہراتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں. اب یہاں سے آگے کیا ہے؟ کیونکہ میں کہیں بھی پولیٹیکل کسی بھی سیاسی جماعت کے میں نے مین اسٹریم سلوگن کے اندر آبادی کنٹرول نہیں سنا. جب الیکشن کیمپین چلتی ہے، آپ مجھے کسی مین اسٹریم لیڈر کی ساؤنڈ بائٹ اتنی یاد نہیں ہے جس میں اس نے آبادی کے مسئلے کے اوپر فوکس کرنے کی بات کرے. ہماری نیشنل امیجنیشن میں ہی نہیں ہے یہ. پہلے تو کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کی جب نیشنل پاپولیشن پالیسی بنی، پھر نیشنل ایکشن پلانز بنے، ان میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی، لیکن وہ باتیں عوام تک، پولیٹیشنز تک، لیڈرز تک اور ہمارے تمام ڈیسیجن میکرز تک ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک روز ہر وقت سب کے لیے ڈسکشن میں آنا چاہیے. یہ کسی کانٹرسیپشن ڈے پہ، ورلڈ پاپولیشن ڈے پر یا ان دنوں میں اس کی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے اس کا ایک بیڑا اٹھایا، ذرائع ابلاغ ہمارا بہت بڑا پاورفل ہاؤس ہے جو یہ میسیجز، جو ایڈوکیسی، جو پاپولیشن کے جو ہمارے اوپر اثرات آ رہے ہیں انکنٹرولڈ پاپولیشن کے، اس کو عوام تک، عام آدمی تک اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکرز دونوں تک بتا سکیں. صرف پالیسی میکر سے کام نہیں ہوگا جب تک عوام کو بھی اس کی اہمیت پتہ نہیں چلے گی. کیوں؟ آپ اور میں تو شاید بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا نا جیسے کہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں، ہم نے شاید کچھ عمل بھی کر لیا ہو، ہم نے تھوڑی سی پلاننگ بھی کر لی ہو، کیونکہ یہ جو ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب، اس کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا. اب جو بھی کئی کامیابی آتی ہے نا، مجھے سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ یار جو سڑک پر، گلی میں، محلے میں بندہ چل رہا ہے، جو ریڑھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اپنی چھابی لگا کر، اس کے متعلق کون سوچے گا؟ تو اس کے متعلق ہم نے سوچ کے ان کو گائیڈنس بھی تو دینی ہے، صرف سوچنا نہیں ہے. گائیڈنس کیا ہے؟ اگر میں کہوں گی جی کچھ ایکشنبل سٹیپس کے اوپر بات کر لینا. دیکھیں، جہاں گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی، میں پہلے ایک انڈیویجول پہ بات کرنا چاہوں گی جس میں ہماری تمام پاکستانی عوام میں مرد اور خواتین شامل ہیں، اور یوتھ کو خاص طور پہ اس میں انگیج کرنا ہے اور آدمیوں کو یعنی مرد حضرات کو بھی اس میں انگیج کرنا ہے. ہم نے بہت عرصہ اس فیملی پلاننگ، منصوبہ بندی، منصوبہ سازی، خاندانی منصوبہ سازی کو ہم نے عورتوں کے کندھوں پر سارا بوجھ، جو ہماری ہیلتھ کے ڈائریکٹر سے وہ بھی سارے ٹارگٹ ٹورڈز عورتوں کے پر، حالانکہ فیمیل انفارچونیٹلی ڈیسیجن میکر ہی نہیں ہے، ایجنسی نہیں ہے ان کے پاس یہ فیصلے کرنے کی، میجورٹی کے پاس. اور بہت ہو جائے تو جب وہ ساس بنتی ہے تو شاید کچھ ڈیسیجن لے لے، لیکن ایک فیمیل کے پاس اپنا ہیلتھ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے. تو میل کی انگیجمنٹ، ہمارے مرد حضرات، کیونکہ دیکھیں خاندان کا سربراہ ہم کہتے ہیں کہ جی مرد ہے، اس کے اوپر سارا برڈن آتا ہے معاشی طور پر بھی. تو آج آپ دیکھیں ہم ڈیزیز میں کتنے نمبر 1 ہو گئے ہیں، ڈائبٹیز پر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک کے ڈیکیڈ میں آدمی جو ہیں ان کے بہت سٹریس، تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. آدمی بھی ریئلائز کریں کہ یہ صرف فیمیل کو یا بچوں کی صحت کے اوپر اثر نہیں کر رہا، یہ مرد حضرات کی صحت پر بھی بہت، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. سٹریس کا اتنا بڑا، ہر جگہ مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، سٹریس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے لنکڈ ہے، سٹروک سے لنکڈ ہے، ڈائبٹیز، یہ سارے بلڈ پریشر سے لنکڈ ہیں. تو مرد کی انگیجمنٹ، اس کو اس میں ساتھ اور عورت کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں کیسے لے کر چلنی ہیں. یہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی اکانومی یعنی آپ کے فائنینسز، آپ کے جو معاشی حالات ہیں ان کے اوپر، سوشل نہیں ہے، معاشی بھی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کے ملک کی پوری ترقی کا انحصار، کیونکہ یونٹ تو فیملی ہے نا، ایک مرد اور عورت ہے، تو ان دونوں کو پہلے تو آپ نے باور کرانا ہے. اس کے لیے جتنی مرتبہ آپ ایڈوکیسی یعنی اس کا جتنا زیادہ آپ ان کو علم اور آگاہی دے سکتے ہیں یہ بہت ضروری. کیوں؟ ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کووڈ آیا، HPV ویکسینیشن آئی، تو مس ٹرسٹ اور پھر متس بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں. جب آپ گورنمنٹ آپ کے لیے کوئی اچھے کام کرتی ہے، وہاں تو عوام ہماری اس کا فائدہ اٹھاتی ہے.
तो उसी तरह हेल्थ के मामले में भी जब गवर्नमेंट आपको कोई बात बता रही है तो आपको जो हमारा ट्रस्ट का डेफिशिएंसी है ना, जो हमारी कमी है, उसको हमें पूरा करना चाहिए ताकि हम वो बात कर सकें जो आवाम को समझ आए और आवाम का हमारे ऊपर भी ट्रस्ट हो। तो हमें उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे लिंकेजेस बनाने। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है कि जब हम अगर आवाम को आगाही दे दें, वो सहूलत लेने जाते हैं, अगर हमारे इतने हेल्थ डिपार्टमेंट के सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम है, ये सब कुछ है, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे सेंटर्स 1-2 बजे टाइम क्लोज हो जाता है। ख़वातीन आपको पता है अक्सर डिपेंडेंट है अपने मर्द हज़रात के ऊपर, तो 1-2 बजे, हाँ, यानी अगर ख़वातीन और वो चाहती भी हैं तो एक्सेस की कमी भी है। आप और मैं एक्सेस को समझते हैं, आम आवाम एक्सेस को नहीं समझती, इसलिए मैंने जरा डिटेल में बताया कि 1-2 बजे सेंटर्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो शाम को ढूंढते हैं, तो इसलिए अब हमने गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी, फैमिली फिजिशियंस को भी इसमें इन्वॉल्व किया कि वो सर्विसेज दे सकें। लेकिन ये सिर्फ रूरल नहीं, हमारी अर्बन पॉपुलेशन और रूरल दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में है, वहां पर भी ये सहूलियत। हाँ, अब लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, टेली हेल्थ शुरू हो रहा है, लेकिन जो एक इंसान की इंसान से कम्युनिकेशन है उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है जब तक आप उनको रियलाइज नहीं कराएंगे। अभी हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि बच्चे ज्यादा हो गए तो वो अर्निंग हैंड है, ऐसा नहीं है। वो तो खैर कॉन्वर्सेशंस ही मुख्तलिफ हैं। बहुत शुक्रिया तो आप इसमें जरूर ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, इसको हम बार बार करते रहेंगे, ये गुफ्तगू आगे बढ़ाते रहे। आज हमने सिर्फ ये जो डेटा है हुकूमत पाकिस्तान का अपना शेयर करदा, जिसमें बच्चों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और वे कोई 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ की बात नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि जब रियासत में उनको गिना नहीं जा रहा तो फिर प्लानिंग भी उस हिसाब से नहीं हो रही है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।